اور بیٹا، غلام، بھائی، تینوں کو لے کر امام حسین کی طرف چلا۔ تاریخ کہتی ہے پہلے گھوڑے پہ چڑھ کے روانہ ہوا خیام حسینی کی طرف۔ کہا کہ پیدل کیوں نہیں گیا؟ کہا پیدل اس لیے نہیں گیا کیونکہ لشکر یزید سمجھ جاتا یہ حسین کے پاس جا رہا ہے، اس کو وہیں مار دیتے۔ آدھا راستہ گھوڑے پر گیا اور جب قریب ہوا امام حسین کے خیموں کے پھر گھوڑے سے اترا۔ اظہار شرمندگی، آنکھوں پہ پٹی باندھی، ہاتھوں میں رسی باندھی، قرآن اپنی ہتھیلی پہ رکھا، بیٹے اور غلام اور بھائی کو کہا کہ جب حسین قریب آئیں تو مجھے بتا دینا۔ اظہار غم، اظہار پشیمانی۔ کہتے ایک مرتبہ غلام نے کہا اللہ اکبر، کہ کیا ہوا حسین آ گئے؟ کہ نہیں آقا، علی اکبر استقبال کے لیے آئے ہیں۔ کہ کیا ہوا حسین آ گئے؟ کہ نہیں آقا، علی اکبر استقبال کے لیے آئے ہیں۔ ارے تو پشیمان تو ہو، پھر دیکھ اہل بیت کیا کرتے ہیں۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے، اس طرح پشیمانوں کو اہل بیت اپنی گود میں لیتے ہیں۔ پھر بھائی نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ کیا ہوا حسین آ گئے؟ کہ نہیں، عباس علمدار استقبال کے لیے آئے۔ ایک مرتبہ تینوں نے کہا اللہ اکبر۔ کہ اب کیا ہوا؟ کہ خود حسین خیمے سے نکل کے استقبال کے لیے آ رہے۔ کہ جیسے حسین کے قریب پہنچو تو مجھے بتانا۔ کہتے یہاں بالکل امام کے روبرو پہنچا، اپنے ہاتھوں سے امام حسین نے اس کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسیوں کو کھولا اور کہا ہاتھوں پہ رسی کیوں باندھی ہے؟ کہتے مولا کاش یہ ہاتھ کٹ جاتے، لجام فرس میں نہ پڑتے۔ اپنے ہاتھوں سے امام نے آنکھوں سے پٹیاں اتاری، اور آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ رو کر کہتا مولا کاش یہ آنکھیں نکل جاتی، اندھا ہو جاتا، کبھی امام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرتا۔ پشیمان تھا۔ امام حسین نے فوراً سینے سے لگایا، جنت کی بشارت دی، بٹھایا، یہ روئے جائے روئے جائے۔ امام حسین تسلیاں دیتے رہے، اور اب آ گئے، اور رونے کی ضرورت نہیں، تجھ میں اور حبیب میں میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن تاریخ لکھتی ہے اس کا رونا بند ہی نہیں ہو رہا۔ امام حسین نے کہا اور اتنا رو کیوں رہا ہے؟ کہ مولا اگر اجازت ہو ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے تسلی مل جائے، سکون سے اس دنیا سے جاؤں اور نبی کا سامنا کرنا پڑے۔ کہ کیا چاہتے ہو؟ کہ مولا اگر اجازت دیں تو میں علی کی بیٹیوں سے معافی مانگوں، میں زہرا کی بیٹیوں سے معافی مانگوں۔ امام نے فرمایا حر یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، جب حسین نے کہہ دیا کہ معاف کیا تو میری بچوں نے، میری بچیوں نے، میری بہنوں نے بھی معاف کیا۔ کہ مولا جانتا ہوں اخلاق محمد اور آل محمد کو، لیکن کیا کروں، جب تک معافی نہیں مانگوں گا تسلی نہیں ملے۔ کہ اور اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو؟ کہ مولا جب آپ کا راستہ روکا تھا مجھے کچھ اماریوں سے، کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، ہور بنا ادب کی وجہ سے۔ یہ ادب انسان کو ہور بنا دیتا ہے۔ بے ادب مسلمان سیکھ ادب ہور سے۔ کہ عباس جا خیموں میں اعلان کر ہرانا چاہتا ہے۔ خیام حسینی کے بیچ میں خاک کربلا پہ بیٹھا، سر سے امامہ اتارا، خاک سر پہ ڈالی اور کہنے لگا اے سیدہ کی بیٹیوں، کائنات کا سب سے بڑا گنہگار معافی مانگنے آیا ہے۔ اخلاق حسین آپ نے دیکھ لیا، اب دیکھو اخلاق سیدہ زینب کیا ہے۔ ہونا محمد سے کہا یہ کون ہے جو آوازیں دے رہا ہے؟ کہ اماں یہ وہی ہے جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا، معافی مانگنے آیا ہے۔ کہ بیٹو بڑے ادب سے آگے بڑھنا اور جا کے اس کو زہرا کی بیٹی کا سلام دینا۔ جب یہ رو رہا تھا نا، دونوں بچوں نے ایک جملہ کہا جس سے ہور تڑپ گیا۔ پہلا جملہ حسین نے کہا بھائی ہور، کہا مامو ہور، زہرا کی بیٹی سلام دیتی ہیں۔ اگلے جملے نے ہور کو تڑپا دیا کہ اماں کہتی ہیں ہور زہرا کی بیٹی کہہ رہی ہیں میں آج تجھ سے شرمندہ ہوں۔ یہ سننا تھا، تڑپ گیا، ارے مجھ سے کیوں شرمندہ ہیں؟ کہ اور آج تک علی کے در پہ کوئی ایسا مہمان نہیں آیا جو پیاسا واپس جائے۔ آج کھلانے کے لیے کچھ نہیں، آج پلانے کے